اسمبلیاں توڑنے کا اعلان، عمران کا اعتراف شکست، حکومت تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتیں، رانا ثنا 27 نومبر 2022 کراچی ٹی وی رپورٹ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان اور جرگا میں کہا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان عمران کا اعتراف شکست ہے، تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتیں، یہ آدمی ملک میں فتنہ افراتفری انارکی چاہتا ہے، پنجاب اسمبلی سے ان کے نکلنے کے بعد حکومت بن سکتی ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنا چاہیے۔ دوسری جانب نون لیگی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ ناکام ترین لانگ مارچ ایک کے بعد ایک ڈرامہ اور جھوٹ، عمران خان کے سب پلان بری طرح فیل، سازشیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان شہزاد اقبال کے ساتھ میں میزبان شہزاد اقبال نے سوال کیا کہ رانا صاحب، عمران خان نے کہا ہے ہم جلد اعلان کریں گے تمام اسمبلیوں سے تحریک انصاف باہر آ رہی ہے، اس سے مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں۔ اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران کا اعلان دباؤ، بلیک میلنگ، احتجاج اور طاقت کے ذریعہ حکومت گرانے کی حکمت عملی کا اعتراف شکست ہے، وہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ لوگوں کا جو سمندر لانا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس سمندر کی کیا حالت تھی۔ رہی بات اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی تو آج وہ جتنے لوگ جمع کر سکے اس سے زیادہ لوگ تو وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تھے۔ انہوں نے جو پروگرام 7 ماہ پہلے بنایا، جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، جس کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کی، اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے تو یہ پہلے ہی باہر ہیں، پنجاب اسمبلی سے اگر یہ باہر آئیں گے تو پنجاب اسمبلی کی اتنی تعداد اسمبلی میں موجود رہے گی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکیں گے اور آگے چل سکیں گے۔ عمران خان اب پنجاب اسمبلی نہیں توڑ سکیں گے۔ آپ کے علم میں ہے اسمبلی توڑنے کی پوزیشن چیف منسٹر کی نہیں رہتی جب 20% لوگ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیں۔ پنجاب کی تحریک عدم اعتماد تیار پڑی ہے، وہ ابھی جمع ہو جائے گی، باقی انہوں نے تو ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کی بھی جمع ہو جائے گی، اس لیے یہ دونوں اسمبلیاں توڑ نہیں سکیں گے۔ اگر چیف منسٹر کے خلاف 20% اسمبلی کے ارکان عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دیں تو وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ عمران خان ایک احمق انسان ہے، ملک کی سیاست میں جب تک یہ اس طرح کی حماقتیں، فتنہ و فساد بپا کرتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو اسمبلیوں سے نکلنا چاہیے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، اسمبلیوں کو قائم رہنا چاہیے۔ اگر اس کی حکومت پنجاب اور کے پی میں نہ ہوتی تو یہ لوگ جو آج اس نے اکٹھے کیے اس کا 10واں حصہ بھی جمع نہیں کر پاتا۔ الف س کی توقع تھی لاکھوں لوگ جمع کرنے کی، جو یہ نہ کر سکا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا یہ اس طرح کی بات کر کے واپس چلا جاتا؟ یہ آدمی ملک میں فتنہ افراتفری انارکی چاہتا ہے۔ شوکت ترین جیسا شریف آدمی جو اس کے دباؤ میں آ کر جس قسم کی گفتگو اور کام کرنے جا رہا تھا، اس کے بعد سیاسی استحکام ملک میں کیسے آنا تھا؟ یہ آدمی سسٹم سے باہر ہوگا تو سیاسی استحکام بھی آ جائے گا۔ جب الیکشن ہوں گے تو یہ اپنی مقبولیت کا جو جھوٹا پروپیگنڈ الف کرتا ہے سامنے الف جائے گا۔ پنجاب کی حد تک میں بہتر انداز میں جانتا ہوں، باقی سندھ میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ رہی بات کے پی کی تو انشاء اللہ تعالی وہاں پی ڈی ایم اس کو بڑا ٹف ٹائم دے گی۔ شہزاد اقبال نے سوال کیا کہ اس کا مطلب حکومت کا باضابطہ مذاکرات کی پیشکش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ غیر مشروط مذاکرات ہمیشہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں۔ اگر شرائط رکھ کر مذاکرات شروع کیے جائیں تو کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے۔ یہ آدمی کہتا ہے میں اپنے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے میں مر جو ہے۔ اب مجھے بتائیں اسے مذاکرات کی کیا پیشکش کی جائے؟ اس کا وجود فتنہ اور فساد ہے۔ یہ سسٹم سے جب تک مائنس نہیں ہوگا اور اسے یہ قوم مائنس نہیں کرے گی، یہ اسی طرح کسی نہ کسی خرابی کا باعث بنتا رہے گا۔ اس قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ ایک احمق انسان ہے۔ یہ آدمی ہر دن ہر اپنے فیصلے سے الف ایکسپوز ہو رہا ہے، عوام کے ووٹوں سے بھی یہ مائنس ہوگا اور جو باقی قانونی طریقہ کار ہے اس سے بھی یہ سسٹم سے مائنس ہو جائے گا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ تھانہ کے کلچر سے مجھے لوگوں کو آزاد کروانا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے تم 3.5 سال کیا کرتے رہے؟ تم نے سارے تھانے فراگوگی کو دیے ہوئے تھے، وہ ایس پی اور ڈی سی لگاتی تھی پیسے لے کر۔ 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے جو وہ پیسہ باہر لے کر گئی، خود تم نے اسے باہر بھگایا۔ کیا اس نے اس طرح تھانہ کلچر، پٹوار کلچر ختم کرنا تھا؟ یہ اس کی کرپشن کی حالت ہے کہ اس نے توشہ خانہ کے گفٹ نہیں چھوڑے۔ اس نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی لے کر ایک پراپرٹی ٹائکون سے قومی خزانے کو 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا۔ یہ اس کی دیانتداری ہے۔ یہ بالکل 2 نمبر آدمی ہے اور اس نے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور دھوکہ دینے میں کسی حد تک جو کامیاب رہا ہے اب کامیاب نہیں ہوگا۔ شہزاد اقبال نے سوال کیا کہ 29 نومبر کو نیارمی چیف آ رہے ہیں۔ آج فواد چودھری نے جلسے میں کہا کہ غلطی کا مداوع کرے، جو غلطیاں ہوئی تھیں انہیں درست کرے۔ صرف لوگوں کے تبدیل ہونے سے تبدیلی نہیں آتی، ادارے کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ کل اسد عمر نے بھی یہی کہا تھا کہ ملک کے معاملات اسی وقت بہتر ہو سکتے ہیں جب نئے الیکشن ہوں گے۔
तहरीक इंसाफ जब ये मुतालबा नए आने वाले आर्मी चीफ से कर रही है तो अब की हुकूमत पर दबाव नहीं पड़ेगा। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, ये दबाव किस तरह पड़ेगा। गुज़श्ता 4-5 माह से जो उन्होंने तानाज़नी गालम गलोह की है, इससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद इदारे ने सोच विचार के साथ फैसला किया। उन्होंने चंद दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम के साथ कमिटमेंट की है कि हम ये पॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे। अब उनके पास कौन सा हरबा रह गया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि अफसोसनाक सूरत हाल तो यह है कि इमरान खान आज भी इदारे को, फौज को, ISI को मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले भी तस्लीम नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ने के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, इस पर भी यूटर्न लेगा। परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ने का मान भी जाएं तो उनके अधह अरकान नहीं मानेंगे। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर से जलसे का पूरा जायजा लिया तो कानों से धुआं निकल आया। इमरान खान ने जलसे में 15-20 हज़ार अफराद देखे तो उसे अपना धड़म तख्ता होने का डर हो गया। इमरान खान दोनों सूबों से हुकूमत छोड़कर अपोजिशन काटे तो इसे पता चले अपोजिशन क्या होती है।